بسم اللہ الرحمن الرحیم فأنزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمهم کلمۃ التقوی وألزمهم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها وأہلها۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 2 صفر المظفر 1448 ہجری بمطابق 17 جولائی سن 2026 عیسوی۔ دنیا دی بہترین اور مقدس جماعت کا تذکرہ گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعہ تو چلا رہا ہے۔ وہ جماعت جس کی تربیت کرنے والا مربی، وہ جماعت جس کو تعلیم دینے والا معلم کائنات، فخر آدمیت، محسن انسانیت، مربی اعظم، مقتدائے اعظم، پیشوائے اعظم جناب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید المعلمین نے، امام المعلمین نے۔ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ جہاں نصاب پڑھایا ہے وہ نصاب کیسا ہے، اور جڑی جماعت تیار کی ہے وہ جماعت کیسی؟ جس جماعت دا استاد محمد الرسول اللہ ہے، اور اس جماعت دا نصاب کتاب اللہ ہے، اور مدرسہ بیت اللہ ہے، اور اس تیار ہونے والی جماعت دا لقب جو بڑا ہی اعزازی اور افتخاری لقب رکھتا ہے وہ ہے اولئک حزب اللہ۔ جماعت بھی اعلیٰ، استاد بھی اعلیٰ، مدرسہ بھی اعلیٰ، نصاب بھی اعلیٰ۔ ساڈے مدارس اور جامعات اور یونیورسٹیاں دے اندر، تعلیمی ادارے دے اندر لاڈ مکالے کا نصاب پڑھایا جاتا ہے، اور اس لاڈ مکالے کا قول اج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی دی لائبریری دے اندر محفوظ ہے۔ اس کا ایک قول ہے کہ میں بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو، وہاں کے نوجوانوں کو ایسا نصاب تعلیم دے کر آیا ہوں جسے پڑھ کر اگر وہ عیسائی نہیں ہوں گے تو مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔ اور وہ دا قول دور حاضر دے حالات سچا ثابت کر رہے ہیں۔ اکثر جڑے بڑے ایجوکیٹڈ نے انہاں یونیورسٹیاں جو فارغ ہو کے آتے ہیں، وہ جدوں بھی اپنی گفتگو کرن گے خانگی، سیاسی، سماجی، معاشرتی، کاروباری، تو اکثر عیسائیاں دے جڑے اکابرین گزرے نے انہاں دے اقوال پیش کرن گے کہ مسٹر برنارڈ شاہ نے اے آکھیا ہے، مسٹر تھامس کارلائل دا اے قول ہے، اور جنہاں نے قرآن و سنت دا نصاب پڑھیا ہے چٹائیاں تے بیٹھ کے لوکاں دے گھراں دے روٹیاں کھا کے فقیرانہ اور درویشی دے حالات دے اندر
وہ جدوں بھی قول پیش کرن گے یا کتاب اللہ دی بات کرن گے یا حدیث مصطفیٰ دی بات کرن گے. کتنا بڑا فرق ہے. جنی دیر تک کسے قوم دے قلوب و اذہان اونا دے دل تے اونا دے ذہن انقلاب رحمت دے بانی جناب محمد الرسول اللہ دے لے آئے ہوئے نصاب نال تبدیل نہیں کیتے جان گے انقلاب نہیں آئے گا. کیا وجہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ دے اندر بڑے بڑے مصلحین ریفارمر مقتدا پیشوا رہنما گزرے نے انبیاء گزرے نے مگر انسانی تاریخ مثال پیش کرن تو قاصر ہے کہ اتنی قلیل مدت دے اندر اتنے تھوڑے عرصے دے اندر اتنا عظیم انقلاب برپا کیتا ہے آمنہ دے لال نے عبداللہ دے در یتیم نے محبوب رب ذوالجلال نے کائنات دے سب تو بڑے معلم اور مربی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ یہ موضوع اگلے مہینے نال تعلق رکھتا ہے ربیع الاول. یہ دساں گے کہ آپ تے انقلاب کیسے آتا ہے. آج یہ دسنا ہے کہ جماعت کیسی تیار کی اس جماعت نو کتاباں کیڑیاں پڑھائیں ہیں آپ دا مدرسہ کیڑا ہے. بیت اللہ دے بالکل قریب ترین حرم دا حصہ جتھے ایک عظیم خوش نصیب انسان دا گھر ہے یعنی دار ارقم. پہلا مدرسہ یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے نبوت دے اندر دار ارقم نو مدرسے دا درجہ دیتا ہے. آج اس گھر دا مقام ملاحظہ کرنا ہوئے تو دیکھو پوری دنیا دے اتے جتنے بھی تعلیمی ادارے نے انہاں وچ دار ارقم دے نام دیاں یونیورسٹیاں ہائی سکول تانوں ملن گے. یہ گھر کدے نال منسوب ہو گیا. میرے مصطفیٰ نے جدوں ایتھے بیٹھ کے قرآن و سنت دی تعلیم دا تدریس دا آغاز کیتا ہے اللہ اس گھر نو انیاں عظمتاں نال نوازیا ہے کہ اج دنیا دیاں یونیورسٹیاں ارقم دے گھر نال منسوب ہو کے پکاریاں جا رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مدرسے دے جڑے ارشد تلامذہ نے ارشد دا معنی کیا ہے بہت زیادہ ہدایت والے تلامذہ یعنی شاگردان رشید جنہاں دی کلاس اٹینڈ کرنے والا معلم ٹیوٹر استاد پروفیسر نہیں پرنسپل اور دنیا دے بہت بڑے مدبر مفکر انقلاب رحمت دے بانی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی نے کیا خوب کیا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. ایک عرب نے کہو صلی اللہ وہ عرب کون ہے جناب محمد رسول. ایک عرب نے قوم کا کیا بول بالا کر دیا. خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. ایک عرب نے سبحان استاد پہلا بھی بڑے آئے معلم پہلا بھی بڑے آئے ٹیوٹر پہلا بھی بڑے آئے مسلم پہلا بھی بڑے آئے ریفارمر پہلے بھی بڑے آئے مقتدا پہلے بھی بڑے آئے اور انبیاء پہلے بھی بڑے آئے. ایک عرب نے
کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ وہ دنیا کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ وہ دنیا کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے مصطفیٰ نے پیاری تعلیم دے کے قرآن و سنت دے نور نال اونا دے قلوب تے اذہان، اونا دے دل تے ذہن، تخیلات، تصورات، اونا دا ظاہر تے باطن سارے دے سارے روشن کر دیتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک ایسی پیاری جماعت تیار کی تھی، اے شاگردان رشید میرے مصطفیٰ دے تیار کیتے ہوئے انسان نے۔ اللہ اکبر، اے آسمان ہدایت دے چمک دے دمک دے درخشندہ و تابندہ ستارے نے۔ اللہ اکبر، احمد نہیں میرے نبی سونے نے فرمایا اصحابی کالنجوم، او لوگو اے میرے سنگی تے ساتھی نے، اے میرے تیار کیتے ہوئے انسان نے، اے میرے شاگرد نے، انہوں میں پاک صاف کیتا ہے، انہوں میں تعلیم دیتی ہے، انہوں تے میں بڑیاں محنتاں کیتیاں نے، اس واسطے اے میرے جننے صحابہ نے، اے ہدایت دے چمک دے دمک دے تارے نے۔ اللہ اکبر، کیوں نہ ہوں، استاد بڑا آلہ ہے، استاد آلہ ہے، شاگرد بھی آلہ ہے، مربی آلہ ہے، تربیت پان والے بھی آلہ نے، نبی آلہ ہے، امتی بھی آلہ نے۔ اللہ اس بے مثال پیغمبر دے مقتدیانوں تے شاگردانوں تے امتیانوں تے سنگیاں ساتھیانوں آپ دے صحابیانوں اللہ کی کہہ رہے ہیں کنتم خیر امت، کسے نبی دی امت نو اللہ نے اج تک اے گل نہیں آکھی۔ نوح دی امت بھی آئی، لوط دی امت بھی آئی، ہود دی امت بھی آئی، صالح دی امت بھی آئی، شعیب دی امت بھی آئی، یوسف دی امت بھی آئی، یعقوب تے اسحاق دیاں امتاں بھی آئیاں نے، موسیٰ و عیسیٰ دیاں امتاں بھی ہو گزریاں نے۔ اللہ نے اج تک اینا لفظاں ڈائریکٹ مخاطب کر کے نہیں آکھیا تسی بہترین امت ہو، تسی محمدی ہو، تسی مصطفی ہو، تسی مجتبی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، تسی قرآن پڑھنے والے ہو، تسی میرے نبی دا فرمان پڑھنے والے ہو، تو اٹھا معلم تے استاد میرا محبوب ہے، جی میرے محبوب دی مثال کوئی نہیں، ایویں تو اٹھی بھی مثال کوئی نہیں۔ میرا محبوب ساری کائنات تو افضل تے اشرف تے اکرم تے اعلیٰ ہے، ایویں سارے نبیاں دیاں امتاں وچوں او محمدیو، او اہل حدیثو، او سنت چلنے والے، اہل سنت صدانے والو، شاہراہ مصطفیٰ تے چلنے والے، منہج مصطفیٰ تے چلنے والے خوش نصیبو، تسی بھی بے مثال ہو، تہاڈا نبی بھی با کمال ہے، تسی بھی با کمال ہو، جیڑے ستارے نو ویکھو او دیاں کرناں بے شمار تے بے مثال نے، ہر تارا چمکدا ہویا نظر
سونا صحابی بھی میرے نبی دا ہدایت دا تابندہ درخشندہ ستارہ ہے. اللہ اکبر. اور میں تے لکھے آئے گلستان محمد کا، گلستان محمد کا ہر پھول نرالا ہے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. گلستان محمد کا ہر پھول نرالا ہے. کوئی صدق کا پیکر ہے، کوئی عدل میں بالا ہے. اصحاب محمد کی عظمت کے کیا کہنے، اصحاب محمد کی عظمت کے کیا کہنے. اصحاب محمد کسی عام سے ابھی دی گل نہیں، اے سنگی میرے مصطفیٰ دے نے. اللہ اکبر. اصحاب محمد کی عظمت کے کیا کہنے. قرآن میں مدحہ خاں، قرآن میں مدحہ خاں خود رب تعالی ہے. اللہ تعریفہ کرتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. ایک کون نے جنہ ایمان سب تو پہلے چوڑی میں پایا ہے. اے وہ خوش نصیب جماعت ہے جنہ سب تو پہلے نور ایمان نال اپنے سینے تے دماغ تے اپنے دل منور کیتے نے. الذین آمنوا وہاجروا. اس ایمان نو بچاؤن واسطے جنہ اپنے گھر بار چھڑ دیتے نے. وہاجروا صرف اتھی گل نہیں مکی. وجاہدوا فی سبیل اللہ. پھر اللہ دے راہ وچ مجاہد بن کے اس ایمان دی روشنی نو کائنات تک پہنچان واسطے، اطراف و اکناف تک اس نور نو پھیلان واسطے، دنیا دے کونے کونے تک قرآن و سنت دے نور نو پہنچان واسطے جنہ اللہ دے راہ دے اندر بحر و بر دے اندر جہاد کیتے نے. اللہ اکبر کبیرہ. مال بھی خرچ کیتا ہے، اپنی جاناں بھی داد لا دتیاں نے. اللہ کیوں نہ کہ اعظم درجۃ عند اللہ. لوگوں کی پوچھتے ہو، اللہ پہ کہتا ہے میرے نزدیک انہاں دے درجے ہی بڑے بلند ہیں، اے بڑے رفیع مقام تے فائز نے. اعظم درجۃ عند اللہ، اعظم درجۃ عند اللہ اولئک هم الفائزون. اللہ سرٹیفکیٹ کٹ کے دے رہا ہے، اے سارے دے سارے کامیاب نے. یبشرہم ربہم. انہوں خوشخبریاں انہوں دا رب دے رہا ہے. کس چیز دی خوشخبری ہے؟ بے رحمت منہ و رضوان و جنات. اے دیکھو کتنی عظیم خوشخبریاں کہ تسی میری رحمت دے حقدار اور میری رضامندی خوشنودی دے سرٹیفکیٹ تو انو عطا کر رہے ہیں کہ میں تو اٹھے دے راضی ہو گیا. وہ جنہ پیچھے چھڑی کچھ نہیں، ہر شے اللہ دے راہ وچ قربان کر دیتی ہے، اپنی جان دا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے. حضرت زیاد بن سکن کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غازی دے مجاہد احد دے میدان
میدان دے اندر جہاد کردہ زخماں نال چور ہو کے پیا ہویا ہے. قسمت چنگی زندگی دیاں آخری گھڑیاں نے اور زندگی دی کشتی کنارے لگن والی ہے. چلدیاں میرے نبی سونے دے قریب آ گئے. اے آخری گھڑیاں نے پتہ نہیں کتنی مشکل نال اینیاں زخماں وچ چور ہوم والا مجاہد غازی جدوں نے ویکھیا میرا پیر سونا میرے چل کے قریب آ گیا ہے, اپنے آپ نو زخمی حالت دے اندر موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہے, لیکن گھسیٹ کے سونے دے قدماں وچ سر رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. او زیاد میں تیری قسمتوں قربان جاواں, اللہ نے تینوں کنا اونچا مرتبہ دیتا ہے. آخری گھڑیاں نے اور زیاد نے اپنی نگاہاں پیرانے پیر مرشد اعظم دے چہرہ انور تے ٹکا دتیاں نے. اور او دے نالوں ود کے کیڑا قسمت والا ہوے گا جنوں آخری ویلے آمنہ دے لال دا دیدار نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. ناظم بچشم خود, اللہ اکبر. ناظم بچشم خود میں اپنی نظروں دے فخر کرنا وا. ان آخری گھڑیاں دے اندر سونے دا جمال جہاں آرا وکھیا ہے. ان آخری گھڑیاں دے اندر سونے دا دیدار نصیب ہو گیا ہے. اس وقت نظرہ جمائیاں ہویاں نے, سر بوقت زبا اس کے زیر پائے ہے. سر بوقت زبا اس کے زیر پائے ہے. یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے. ایویں زیاد ویندا ویندا دنیا تو رخصت ہو گیا ہے. کڈا مقدرم والا, کنے اچھے نصیبے والا ہے کہ میرے مصطفیٰ دے قدماں وچ جان نکل گئی ہے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے پیر تو قربان جاواں, ایسے مرشد تو قربان جاواں. اللہ سونیا میں کیڑی زبان نال تیرا شکر ادا کراں, سانو کنا پیارا مرشد عطا فرمایا ہی. کی قدر ہوئے سانو, ایک قدر پوچھنی ہے تے ابو بکر کو پوچھ کے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ دی خدمت دے اندر ابو بکر صدیق حاضر ہو کے کہندے نے یا رسول اللہ, میری ایک تمنا ہے, میری ایک خواہش ہے. ابو بکر سونیا کی چاہنا ہے یا رسول اللہ؟ پرمٹ چاہنا, پرمیشن چاہنا, منظوری چاہنا, اپروول دے دیو, منظوری دے دیو. فرمایا کیڑی گل دی یا رسول اللہ؟ اے مینوں بھی پتہ ہے حالات بڑے خراب نے, اے مینوں بھی پتہ ہے چار چفیرے خطرے ہی خطرے نے, اے میں بھی جاننا چار چفیرے تواڈے تے میرے دشمن بڑے نے, پر اج میرا جی کردا ہے جو ہوندا ہے ہو جائے. میں بیت اللہ دے وچ کھڑا ہو کے اللہ دی توحید بیان کرنی چاہنا, میں تواڈی رسالت دا اعلان کرنا چاہنا. آپ فرماندے نے ابو بکر سونیا حالات اجازت نہیں دے دے, تیرے نال زیادتی کرنگے, مینوں خطرہ نظر آ رہا ہے, میں اپنے مخلص ساتھی نو ضائع نہیں کرنا چاہتا. نہیں یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو, میرا جذبہ مینوں مجبور کر رہا ہے, جو ہوئے گا ویکھی جائے گی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ابو بکر. اللہ اکبر کبیرہ. اے پروانہ رسالت, اللہ اکبر. اجازت لے کے حرم دے بیڑے وچ کھلو میں کہندا او لوکو قولوا لا الہ الا اللہ
سارے مشرک دوڑ کے آ گئے، یہ دعوت برداشت نہیں کر رہے، تو کون ہوئے؟ ایک اور رب دی دعوت دینے والا، اے ساڑھے حاجت روا کے در جان گے، اے ساڑھے مشکل کشا کے در جان گے، اے جڑے کعبے دے اندر اسی اینے وڈے کرنیاں والے بھائے ہوئے نے، اے 360 رب کے در جان گے، ساڑھی عزا دا کی بنے گا، ساڑھے حبل دا کی بنے گا، ساڑھے لات و منات دا کی بنے گا، اسی تیری دعوت قبول نہیں کر سکتے۔ آپ بار بار اعلان کر رہے ہیں، مشرک جب گھٹا بنا کے اکٹھے ہو گئے، اے چودھری مکہ دا عتبہ ابن ربیعہ انہیں مارنا شروع کر دیتا ہے، پیروں جتی لا کے صدیق اکبر دے چہرے تے مار رہا ہے، اینا تشدد کیتا ہے، اینا ماریا ہے، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے نے، منہ سارا سج گیا ہے، پہچان نہیں ہوتی، ابو بکر دا چہرہ پہچانیا نہیں جاندا۔ اللہ اکبر، اے صدامہ کیوں مل رہی نے، اے شاگرد کیڑے استاد دا ہے، اے کدا چنڈیا ہویا ہے، اے دی تراش خراش کرنے والا کون ہے، اینو سنوارنے والا کون ہے، اینو ہدایت سبق پڑھان والا کون ہے، اینو توحید و سنت دا نور عطا کرنے والا کون ہے، او معلم اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینا مارے ہے، ابو بکر بے ہوش ہو گئے نے، آپ دے خاندان والے یعنی بنو تیم والے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کیا ایک قبائلی عصبیت دے تحت، او عتبہ جے ساڑھے قبیلے دائے بندہ جانبر نہ ہو سکیا، اگر بچ نہ سکیا، سارے قبیلے والے مل کے اسی توڑے کولوں بدلا لواں گے۔ اللہ اکبر، اٹھا کے لے گئے، آپ دے گھر تک پہنچایا ہے، سب نو یقین ہو گیا ہے آج ابو قحافہ دا بیٹا نہیں بچے گا، آج ابو بکر زندہ نہیں رہے گا، یہ حالات بڑے مخدوش نے۔ اللہ اکبر، ایسے حالات دے اندر سارا دن گزر گیا ہے، گرم گرم دودھ پلا دینے، ماں ام الخیر کوڑ بیٹھ کے رو رہیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شاموں پچھے ابو بکر نو ہوش آئی، اکھیاں کھولیاں نے، اس عاشق صادق نے سب تو پہلا ماں کو سوال کیتا ہے، میرے نبی کیسے نے؟ اللہ اکبر، ایوے جانسار، اینے سچے فداکار، آپ تے جان قربان کر دینے والے، ایوے دنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کنجم، اور لوگوں میرے صحابہ ستاریاں دی طرح نے، بے ایے مقتدیتم اہتدیتم، انہاں وچوں کسے دے پیچھے ٹر پو تو انہوں ہدایت دے جی ٹی روڈ دے لے کے آ جائے گا۔ کتنی شان ہے آپ دے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا صحابی دنیا دے کسے کونے دے چلا جائے، کسے ملک دے اندر فوت ہو جائے، جدو قیامت نو او اٹھے گا تے ہدایت دا چڈا لے کے لوکاں دا لیڈر تے قائد بن کے اٹھے گا۔ اے عام بندے دے ساتھی نہیں، میرے ساتھی، تواڈے ساتھی، او دے شاگرد، اے دے شاگرد، اوس پیر دے مرید، اے دے عقیدت مند، او دے عاشق صادق نہیں، اے میرے مصطفیٰ دے سنگی ساتھی نے۔ کیا مقام ہے انہاں دا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمس النار مسلما من رآنی،
جس مسلمان نے جس بندے نے میرے صحابی نو ویکھ لیا ہے یا مینو ویکھ لیا وہ مقام تے منصب کیا ہے؟ فرمایا اونوں اگ نہیں چھوئے گی من رآنی جنہیں مینو ویکھ لیا ہے۔ ویکھنا ایمان دی حالت دے اندر، ویکھنوں ابو جہل بھی آپ نے ویکھیا ہے، ابو لہب نے بھی ویکھیا ہے، آپ نو عاصم نے وائل نے بھی ویکھیا ہے، نظر بن حارث نے بھی ویکھیا ہے، ولید بن مغیرہ نے بھی دیکھیا ہے، آپ نو ابو جہل نے بھی دیکھیا ہے، مگر ایمان نال ویکھنا نصیب نہیں ہویا۔ اے بغض نال دیکھتے رہنے، نفرت دیاں نگاہاں نال دیکھتے رہنے۔ آپ دے اتے ایمان لیون والے جنہاں نے آپ نو محبت دی نگاہ نال ویکھیا، عقیدت دی نظر نال ویکھیا، ارادت دی نظر نال ویکھیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اپنیاں جاناں نچھاور کر دیتیاں نے، ایمان دی نگاہ نال ویکھیا ہے، ایمان دی نگاہ نال ویکھیا ہے۔ انہاں دا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ میرے نبی سونے نے فرمایا لا تمس النار، انہاں نو آگ چھوئے گی بھی نہیں، ٹچ بھی نہیں کرے گی، انہاں دے قریب بھی نہیں آئے گی۔ رآنی، کیوں؟ انہاں نے مینوں ویکھیا ہے، ابو بکر نے مینوں ویکھیا ہے، عمر نے مینوں ویکھیا ہے، عثمان نے مینوں ویکھیا ہے، علی نے مینوں ویکھیا ہے، طلحہ زبیر نے مینوں ویکھیا ہے، مہاجرین و انصار نے مینوں ویکھیا ہے، اور سابقون الاولون نے مینوں ویکھیا ہے، عشرہ مبشرہ نے مینوں ویکھیا ہے، بدریہ نے مینوں ویکھیا ہے، اور حدیبیہ وچ بیعت کرن والے 1400 جانسارہ نے مینوں ویکھیا ہے۔ جن نے محبت دی نگاہ نال، ایمان دی نظر نال مینوں ایک باری ویکھ لیا ہے، او دا مقام کیا ہے؟ وہ جہنم وچ نہیں جائے گا، لا يدخل النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حدیبیہ دی بیعت ہوئی ہے، 1400 جانسار بیعت کر رہے ہیں، کدے ہاتھے ہاتھ رکھ کے؟ پیرانے پیر، پیرانے پیر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے مبارک تے ہاتھ رکھے ہے، اور کنے بندے نے ہاتھ رکھن والے؟ 1400۔ کنے نے؟ 1400، اور آپ نو شامل کر لیے تھے کنے ہو گئے؟ 1401۔ اللہ اکبر، ایتھے ہی نہ ٹیک، ذرا اگے چل، اللہ اکبر۔ اللہ کی کہنا ہے محبوبہ مینوں یہ منظر بڑا پسند آیا ہے، مینوں انہاں دی فداکاری پسند آئی ہے، جہاں سفاری پسند آئی ہے، جہاں نثاری پسند آئی ہے، جنہاں نے اپنیاں جاناں تلی تے رکھ کے تیرے دستے مبارک تے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے عہد کیتا ہے، وعدہ کیتا ہے جانا قربان کر دیاں گے جدوں تک خون عثمان دا بدلہ نہیں لواں گے، اسی واپس نہیں جاواں۔ محبوبہ اس عہد دے وچ تو بھی شامل ہے، کیونکہ تیرے ہاتھے انہاں نے ہاتھ رکھیا ہے، تے تو میرے نبی سونیا اے عہد لیا ہے نا کونوں، وعدہ لیا ہے نا کہ لوگوں میں واپس نہیں جانا تے تساں بھی واپس نہیں جانا، میں بھی عثمان دا بدلہ لے کے جانا ہے، تساں بھی اے بدلہ لے کے جانا ہے۔ تے اللہ اندہ سونیا پھر میں بھی تیرے نال، تو اڈا 1400 دا جڑا عہد ہے نا، تے ایک تسی شامل ہو، لو پھر تھلے ہاتھ تو اڈا ہے، اتے 1400 جانسار فداکار ساتھیاں دا ہے، تے اللہ کیا کہندا ہے لَيَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، لو اتے ہاتھ میرا ہے۔ اچھا جدے اتے رب ہاتھ رکھ دے ان کو خطرہ ہے، اور پیر سونے دا ہاتھ برکت آڑا، ٹھیک ہے، تے او دے اتے ہاتھ جیڑا آگیا وہ برکت آڑا ہے کہ نہیں جی؟ وہ ہاتھ شان والا ہے کہ نہیں؟ یہ ہاتھ کیڑے ہاتھ نال جڑے ہیں؟
ہاتھ نبی دے پھڑا دے جیڑا اور ناتھ اپنی ہاتھ نبی دے پھڑا دے جیڑا اور ناتھ اپنی چھڑے ساتھ اپنی تے گل کتھ اپنی او دا پچھے پچھے چلنا وہار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ اکبر اور جیدہ نبی دی حدیثوں دل اکدہ نہیں بڑیاں کتاباں نے پڑھنا یا کروڑا مربع پر جدہ پیارے اللہ دی کتاب نال تے مصطفیٰ دی حدیث نال اللہ اکبر اور جدہ نبی دی حدیثوں دل اکدہ نہیں اور جدہ نبی دی حدیثوں دل اکدہ نہیں اور فقہ شافیاں تے کوفیاں دی تکدہ نہیں او کالا کالا دے ویچی او کالا کالا دے ویچی سر شار ہو گیا اور پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ اکبر ایسا اللہ سچی محبت عطا فرما دے تے بڑی کامیابی میں کہنا کیسے شکل سر کنے عقیدت مند نے حضور دے کنے مرید نے جانا قربان کرنے والے پروانے بیعت ہو رہی ہے اس وقت ایک مرید نے ویکھے آئے میرے نبی سونے دا ہاتھ نہ تھک جائے انہیں حضور دے ہاتھ دے تھلے اپنا ہاتھ رکھ کے سہارا دیتا ہوئے ہے ایک کیڑا مرید ہے انہوں عمر ابن خطاب کہندے نے اے مراد رسول اے مدعا پیغمبر کتنا عقیدت مند ہے میرے پیر دے ہاتھ تھلے اپنا ہاتھ رکھیا ہوئے ہے اے میں نو ایک اور اس مقام تے مرید نظر آیا ہے ایک ککر دیاں ٹہنیاں چک کے کھلوتا ہوئے ہے ایک کون مرید ہے ایدہ نام ماکل بن یسار رضی اللہ عنہ ٹہنیاں چک کے کدوں تک جدوں تک 1400 بندہ بھوگت نہ جائے ٹہنیاں چوک کے کھڑا ہوئے ہے کی نائے اس مرید دا حضرت ماکل بن یسار نے بیعت دا آغاز ہونے لگا ہے مہاجرین بھی بیٹھے ہوئے نے انصار بھی بیٹھے ہوئے نے سارے جانصار بیٹھے ہوئے نے سب تو پہلا جنہوں شرف حاصل ہویا ہے او دا نام اس مرید دا نام کیے تو نہیں پتا ہونا ابو سنان اسدیے فرما دے نے سب تو پہلا اے بیعت میں کیتیے ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ اور ایک مرید کی کہندہ ہے جدوں بیعت شروع ہوئی میں بھی آیا اللہ دے رسول دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے میں عہد کیتا ہے جان سپاری دا فداکاری دا بیعت کر کے میں حضور دے سجے پاسے بیٹھ گیا دنیا آ رہی ہے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے عہد کر رہے نے کچھ لوگ بھگت گئے درمیان آ گیا ادھی دنیا بیعت کر چکی ہے میرے وال سونے دی نظر پہ گئی میں نو مخاطب کر کے کہندے نے او سرمائی بن اقوا اور تم بیعت کیوں نہیں کردا یا رسول اللہ میں اگے بیعت کر کے بیٹھا فرمایا اٹھنا آنا ایک باری بیعت پھر کر لے حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پھر بیعت کی تھی پھر بیعت آخر تے پہنچی ہے چند بندے رہ گئے نے پھر میرے پیر دی نظر میرے تے پئی مینوں کہندے نے
اور سلمان تو کیوں بیعت نہیں کردا؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہاں۔ میں پھر کھڑا ہو گیا، تیسری بار بیعت کی تھی، اے 3 باری بیعت کرندا مینوں اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان وال خیال چلا گیا، اللہ دے نبی سوچن لگ پے جے اس بیعت نو اللہ کسے عظمت نال نوازیا، جے اس بیعت نو اللہ نے شاناں عطا کیتیاں، میرا عثمان محروم رہ جائے گا۔ آپ فرما دینے 1400 جانثارا نو مخاطب کر کے، اور لوگو میرا عثمان ساڈا نمائندہ تے سفیر بن کے مکے گیا ہوئے ہے، مینوں اطلاع ملی ہے عثمان نو قتل کر دیتا گیا ہے، قتل عثمان۔ لہذا جے عثمان زندہ ہے، جے عثمان زندہ ہے، بیعت اسے واسطے لئی جا رہی ہے نا، عثمان دے خون دا بدلہ لے کے جانا ہے۔ منافقین نے خبر اڑائی تھی نا کہ عثمان قتل کر دیتے گئے، تائیں تے بیعت ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی، یہ میرا عثمان زندہ ہے، اس بیعت دے شرف تو تے عثمان محروم رہ جائے گا۔ لہذا او حدیبیہ والا، او میرے 1400 جانثارو، میں اپنا سجا ہاتھ جڑا ہے اے عثمان دا ہاتھ قرار دینا، اور عثمان بنوں میں آپ بیعت کرنا۔ اللہ اکبر۔ تاکہ عثمان بھی اہل جنہیں بھی بیعت کرنے والے جانثار نے انہاں وچ وہ بھی شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ عثمان بھی آ گیا اس بیعت دے اندر، ابو بکر بھی آ گیا اس بیعت دے اندر، عمر بھی آ گیا اس بیعت دے اندر، علی بھی آ گئے، طلحہ زبیر بھی آ گئے، مہاجرین و انصار بھی آ گئے، اور انہاں دے سالار بھی آ گئے، تے پروردگار بھی آ گیا۔ اللہ اکبر۔ بیعت مکمل ہوئی۔ اس وقت میرے آقا نے تمام ساتھیاں نو مخاطب کر کے فرمایا انتم اليوم خیر اہل الارض، او بیعت کرنے والا میرے جانثارو، ایس روئے زمین دے اتے جننے لوگ نے تسی سارے وچوں بہتر ہو۔ انتم اليوم خیر اہل الارض۔ پھر آپ بولے، فرمایا سن لو، لا يدخل النار احد، لا يدخل النار احد شاہد بدرم والحدیبیہ۔ جیڑا بھی بدر دی جنگ وچ شامل ہوئے یا اج حدیبیہ وچ شرکت کیتی ہے، وہ جہنم کدے نہیں جائے گا۔ پھر کتھے جائے گا؟ پھر جنتی نہ سارے۔ لا يدخل النار احد شاہد بدرم والحدیبیہ۔ جیڑا بھی بدر وچ شامل ہویا ہے، جیڑا بھی حدیبیہ دے مقام تے پہنچیا ہے، بیعت دی سعادت حاصل کیتی ہے، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا لن یلج النار، او بندہ جہنم میں داخل نہیں ہوئے گا۔ لن یلج النار احد ممن بایا تحت الشجرہ، جنہ ایس درخت دے تھلے بہ کے، اے ککر دا درخت ہے، اے دے تھلے بہ کے جنہ میرے نال بیعت کیتی ہے، کدے بھی جہنم وچ نہیں جان گے۔ اللہ
اللہ اکبر، کتنی بڑی شان ہے اس معاہدے میں شرکت کرنے والوں دی، ایک بیعت کرنے والے نے۔ ہن اللہ نے بھی قرآن دے اندر اعلان کر دیتا ہے لقد رضی اللہ راضی ہو گیا ہے کنہ تے؟ عن المؤمنین، مومنہ نال۔ یا اللہ مومن تے سارے نے، تو کنہ مومنہ تے راضی ہوئے ہیں؟ اللہ فرما دے نے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہ نے ایس درخت دے نیچے بیٹھ کے تیرے نال بیعت کیتی ہے، اللہ انہاں ساریاں تے راضی ہے۔ اور تو نہ بھی راضی ہوئے کالے منہ والیا، کالے دل والیا، کالے کپڑیاں والیا، تیری قبر بھی کالی، تیری دنیا بھی کالی، تیری آخرت بھی کالی۔ کائنات دا خالق و مالک اللہ آپ اعلان کر رہا ہے کوئی راضی ہوئے یا نہ ہوئے میں نہ تے راضی ہوں۔ اللہ نہ تے راضی ہے۔ کیا تیرا ایمان قرآن تے نہیں؟ میں اپنی ملوں بات نہیں کر رہا، رب دا قرآن نکال کے دیکھو، 26 پارہ ہے، سورہ الفتح ہے۔ اللہ فرما رہے نے لقد، لام بھی تحقیق دا اور قد بھی تحقیق دا، دو تاکیداں رہ گئیاں، یعنی شک کوئی نہ رہا۔ اللہ کہہ رہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یا اللہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں اے تو مسلمان سن، اندروں نہیں سن، اندروں۔ اچھا جی، اللہ یہ بھی فیصلہ کر دیتا ہے، اجے عید ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کہندا میں ایویں تے نہیں راضی ہویا، میں ایویں اپنی رضا دا اعلان نہیں کیتا۔ فعلم ما فی قلوبہم، میں انہاں دے دلاں نوں پہلا چاتی مار کے ویکھیا ہے، مینوں اندر بڑا صاف نظر آیا ہے، مینوں انہاں دا اندر بڑا چمکدا نظر آیا ہے، مینوں انہاں دے اندر ایمان نظر آیا ہے، مینوں انہاں دے اندر ایمان نظر آیا ہے، مینوں انہاں دے اندر میرے محبوب دی محبت نظر آئی ہے، عقیدت نظر آئی ہے، ارادت نظر آئی ہے، اخلاص نظر آیا ہے، للہیت نظر آئی ہے، فداکاری نظر آئی ہے، جان سپاری نظر آئی ہے، جان ساری نظر آئی ہے۔ اینا دے مینوں جذبہ ویکھ کے اے میں اعلان نہیں کیتا، پہلا اندر چاتی مار کے ویکھیا ہے، اے خالص مومن نے فعلم، انہیں جانے ہیں تو رب تے الزام لانا ہے کہ انہوں بھی نظر نہیں آیا، اندروں بے ایمان ہے، اے فرانا اندروں منافق ہے، اے اندروں کھوٹا ہے، اے دے اندر ایمان کوئی نہیں، اور رب نو بھی نظر نہ آیا، چلیا آم کا تینو رب دے اتے بھی یقین کوئی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں فعلم ما فی قلوبہم، پہلا میں دلانوں جانے ہیں، پھر میں سرٹیفکیٹ کٹ کے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ پھر گل یہ مکی نہیں، پھر کی فرمایا فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، پھر میں نہ دے اطمینان اتار دیتا ہے، سکینت اتار دیتی ہے۔ کی معنی؟ تسلی رکھو، اتے پونک دینے تے پونک دے رہن، کوئی بکواس کردہ ہے تے کردہ روے، میں راضی تے سارا جگ راضی۔ کہیں دے رب راضی تے سارا جگ راضی۔ فانزل السکینۃ علیہم، مطمئن ہو جاؤ، تواڈے تے سکینت دا نزول کر دیتا ہے، تواڈے دلاں دے اوتے اطمینان نازل کر دیتا ہے،
تانوں ستے خیرانے تانوں کوئی پرواہ نہیں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ایت جے معاہدہ ہے ان قریب مکہ فتح ہون دیاں خوشخبریاں ملن گیاں اے معاہدہ ہویا 6 ہجری دے اندر مکہ فتح 2 سال تو بعد ہے یعنی فتح مکہ دی بشارت قبل از وقت اللہ دے رہا ہے ایک کنیاں بشارتاں ہوئیاں تسی ایمان والے ایک ٹھیک ہے میں تو اٹھے دے راضی 2 میں تو اٹھا اندر پیٹا بیٹھ لیا ٹھیک ہے 3 میں تو اٹھے دلہ تے اطمینان تے تسلی اتار دیتی اسی نمازہ پڑھنے ہیں حاجی بھی کئیاں کیتا ہے عمرے بھی کرنے ہیں پر تسلی کوئی نہیں پتہ نہیں کہ قیامت میں پھڑے نہ جائیے پتہ نہیں اللہ ساڑھے دے راضی بھی ہے کہ نہیں قربانی بھی بڑی سونی دیتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں جی نماز پڑھنے ہیں تہجد ادا کرنے ہیں نوافل ادا کرنے ہیں پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں مگر اے طبقہ اے مقدس گروہ اے افضل اشرف اکرم جواد اے میرے مصطفیٰ دے تیار کیتے ہوئے انسان جنہ دے بارے اللہ قرآن دے اندر اعلان کر رہا ہے میں نہ سارے تے راضی میں نہ سارے تے ایتھے گل یاد آئی اللہ دے ولی میاں باقر رحمت اللہ ہے ایک دن نا معمول دے خلاف شام دی نماز پڑھ مسجد جائے تے کوئی گل زبان دے بار بار یا اللہ میں تیرے تے راضی ہاں یا اللہ میں تیرے تے راضی ہاں نماز ہو گئی بعد اس بھی یہ جملہ بار بار یا اللہ میں تیرے تے راضی ہاں یا اللہ میں تیرے تے راضی ہاں کسے پوچھ لیا میاں صاحب آج نماز تو پہلا تو لے کے ویکھن لگے ہیں تسی بار بار یہ جملہ یہ گل زبان تے یا اللہ میں تیرے تے راضی ہاں گل کیے فرماندے نے میں جو اینی بار آکھیا یا اللہ میں تیرے تے راضی ہاں میں تیرے تے راضی ہاں اللہ میں تیرے تے راضی ہاں تے جے ہونے ایک بار جواب جاہ دیتا میں تیرے تے راضی ہاں میرا بیڑا تر گیا میں کامیاب ہو گیا میں کامران ہو گیا اور جنہوں اللہ قرآن دے اندر کہندا ہے ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں عمر میں تیرے تے راضی ہاں عثمان میں تیرے تے راضی ہاں علی میں تیرے تے راضی ہاں طلحہ زبیر میں تیرے تے راضی ہاں اور مہاجرہ میں توڑے سارے اندے راضی ہاں انصاریو میں توڑے تے راضی ہاں 1400 بندے دا نام لے کے اللہ فرماندہ ہے میں راضی ہاں اے جنہیں اس بیت دے اندر شامل ہوئے نے میں نہ سارے تے راضی ہاں تے جے کوئی کاڑے منہ والا نہ راضی ہوئے تے کی پرواہ ہے ایک بی بی او دا خامد کہتا ہے میں تے راضی ہاں دیور آدھا میں راضی نہیں جیٹھ آدھا میں راضی ٹھیک ہے تے انہوں کی پرواہ ہے جدو او دا خسم او دا خامد کہہ رہے ہیں میں تیرے تے راضی ہاں اور جدو رب سونا کہہ رہے ہیں اور جگہ دا خالق تے مالک کہہ رہے ہیں ساری کائنات نو پیدا کرنے والا رب کہہ رہے ہیں کہ اے میرے مصطفیٰ دے سنگیو میں توڑے تے راضی ہاں 26 پارا اے ایتا اینا دا ترجمہ پڑھ کے دیکھنا کہ میں اپنے کولوں دے گل نہیں نہ کر رہا اے سارے خوش نصیب نے جنہ دے دلانو اللہ پہلا دیکھے پھر اپنی رضا تے سرٹیفکیٹ کٹ کے دیتے نے اور اے سرٹیفکیٹ کنے سالہ تک کار آمدے تو اڈا کارڈ بندہ ہے آئی ڈی کارڈ شناختی کارڈ جدوں بندہ بڑھاپے دی عمر چلا جاندہ ہے آمدن جی اے 5 سال واسطے عام تے ہوتا ہے لو جی ہون 10 سال واسطے ہون فل لائف تا حیات ٹھیک ہے اللہ کہیں ہے یہ گل کرو آکھی 1400 سال تو پہلا دی گل
ٹھیک ہے. اور ایک کارڈ دے دیتا اپنی رضامندی دا. مریم نواز بھی کئی کارڈ ہے نا، پرواز کارڈ، راشن کارڈ، فلانا کارڈ، میڈیکل کارڈ، فلانا کارڈ. اچھا انہوں تو مننا ہے جیڑا کارڈ میرے رب ایشو کیتا ہے، جاری کیتا ہے، او دا انکار کرنا. اللہ نے کارڈ کی کٹ کے دیتا ہے، میں تواڈے تے راضی ہو گیا. کدوں تک؟ جدوں تک قرآن رہے گا. ٹھیک ہے، جدوں تک اے ستارے چمکتے رہن گے، جدوں تک چند سورج دی روشنی قائم رہے گی، اللہ کہہ رہا ہے میں تواڈے تے راضی ہو گیا. لو جی او درخت کڈا قسمت والا جہاں ذکر قرآن میں چاہ رہے ہیں. تحت الشجرہ، ببول دا درخت. ببول کہندے نے ککر، مغیل بھی کہندے، خارے مغیلہ، ککر دے کہندے. جی ایک ککر دا درخت کڈا بھاگاں والا ہے جہاں ذکر قرآن میں چاہ رہے ہیں. یہ تھلے بہ کے میرے پیر سونے نے بیعت لئی ہے. یہ تھلے بہ کے 1400 جان سارا نے عہد کیتا ہے. وقت گزرتا گیا حضرت عمر فاروق کا دور آ گیا. انہیں دیکھا دوروں ملکوں تو علاقوں تو چل کے لوگ آتے ہیں اس ککر دے درخت کی زیارت واسطے. وہ کیڑا درخت ہے جہدے تھلے بیعت ہوئی، جس بیعت کو انہیاں عظمتاں نال اللہ نے نوازے، لہذا چلو دی زیارت کریں. حضرت عمر فاروق نے سوچیا آج تے دی زیارت ہو رہی تو کل نو پوجا شروع ہو جائے گی. جی انہوں نے راتوں رات ککر کٹا کے نا جلا کے وہ راکھ بھی ضائع کر دیتی، اور جتھے وہ گڑا پیا نا وہ نال کئی اور گڑے کئی ٹوئے کٹ دیتے. میرے مشرق جڑے نا ایک دے ٹوئیاں دی مٹی نہ لے کے جا کرتے نہیں، وہ گڑا بھی ایک نہیں رہن دیتا، کئی گڑے کٹے تاکہ شرک جڑا ہے وہ سر نہ اٹھا سکے، کوئی مکان شرک دا قائم نہ رہ سکے. فلانے بزرگاں دی ٹالی میں ایک جگہ تے گیا، وہ کہنے لگے جی آپ بزرگاں دی ٹالی ہے نا دیکھو، قدرتی طور تے وہ زمین چوں کوئی چند فٹ اونچی ہو کے اگوں او دا جڑا سی نا موٹا تڑا پوری ہوئی، وہ پھر کوئی 10-15 فٹ زمین تے لمبی پہ کے پھر وہ دی شاخاں اتاں نکلیاں. اگے جی اے حضرت صاحب گھوڑی بنا کے دے اوتے بہ کے آئے میں گپا نہ مار. حضرت صاحب جڑے نے بزرگ ایک کرنی والے ایک گھوڑی بنا کے اس ٹالی نو یہ اتنے بہ کے آئے سن. میں کہا میرا نبی سفر ہجرت کرے تے پیدل کرے، تیرا پیر بہت شان والا ہے. اللہ اکبر. اے عقیدے صحیح کرو، اپنے عقیدیاں دی حفاظت کرو. صرف اور صرف مشکل کشا اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں. اے شرک تواڈے سارے اعمال نو جلا کے راکھ کر دے گا. اے ایسی چنگاری ہے. اس واسطے کنوں پکارنا ہے؟ ٹویاں نہیں، ٹالیاں نہیں، ککراں نو نہیں، چھپڑیاں نہیں. پیر صاحب دی چھپڑی یہ بڑی برکت ہے. اے بیر جڑی یہ بڑی برکت ہے. یہ پتھر کھا لو منڈا ہو گئی. میں کہ یہ پتھر لوط علیہ السلام نہیں لبے جی، حضرت شعیب علیہ السلام دیا بیٹیاں ہی نے، نبینے نے، انہوں نے یہ پتے نہیں لبے. تینوں کتوں لب گئے؟ جے دیوے دے دے دئی اللہ نی، جے دیوے دے دے دئی اللہ نی، تو اسے تے رکھ تسلا نی. جے دیوے دے دے دئی اللہ نی، تو اسے تے رکھ تسلا نی. ماری شرک دے سر وچ کھلا نی، کہو لا الہ اللہ اکبر. جیڑے تیری چوڑی پردے نی
جڑے تیری جھولی پردے نی پھر اونا دے کیوں مردے نی اے سب جھوٹیاں گلاں کردے نی کل کر عقل تے سوچ وچار نی ایک دن مر جائیں گی دتا پتر ذات الہی نی تو دیندی پھر دعائی نی میری پیرا نے بوٹی لائی نی نا ایڈا ظلم گزار نی ایک دن مر جائیں گی اللہ باج نہ غیر پکار نی ایک دن مر جائیں گی نی جدو موت آوے تقدیران دی اوتھے لت نہیں اڑدی آ پیران دی میں کئی پیر اتر خطر بیٹھے جدو موت آوے تقدیران دی اوتھے لت نہیں اڑدی آ پیران دی نا زورا ورائے امیران دی او دی ذات بڑی جبار نی ایک دن مر جائیں گی جدو موت خدا بند کردانی جدو موت خدا بند کردانی او وقت کدی نہ ڈردانی نہ زور کسے دا چلدانی جدو کھچ لیندی رب تارنی ایک دن مر جائیں گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین